پیارے دوستو، یہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی کہانی سنانے والا ہوں جسے سننے کے بعد اب کے پاؤں تلے زمین کسک جائے گی۔ اس حافظ قرون لڑکی کی بھابھی اور اس کے بھائی نے ان کے ساتھ ایسا دردناک عمل کیا جسے دیکھ کر سارے محلے والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ سامعین محترم، میرا نام شاہدہ ہے اور میں اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی۔ خاص طور پر میرے والد مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری شادی ان کی مرضی سے راشد نامی ایک شخص سے ہوئی جو ایک محنتی مزدور تھا۔ ہم غریب تھے لیکن خوش تھے۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا جس پر راشد بہت خوش ہوئے اور اس کا بہت خیال رکھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا ایک بھائی تھا جو شادی شدہ تھا۔ والدہ کی زندگی میں کہ اکثر جایا کرتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد والد اکیلے رہ گئے تھے تو میں ہفتے میں 1-2 بار والد کی خبر گیری کے لیے جاتی، ان کے کپڑے دھوتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن میری بھابھی کو یہ سب ناگوار گزرتا۔ اسے شکایت تھی کہ میں بچی کو لے کر بار بار میں کیوں آتی ہوں۔ ایک دن جب میں بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی نے میرے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور سخت باتیں کیں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ پوچھی، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو بات جھگڑے تک جا پہنچی۔ بھابھی نے سخت رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ تو میں اس گھر میں رہوں گی پھر وہ۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سب سے معافی مانگی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر راشد نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے بعد میری پہلی ذمہ داری میرا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود والد سے ملنے کا انتظام کریں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن دل میں یہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہی کہ میرا بھائی بدل گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تلخ حقائق کو سہنے اور انہیں قبول کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور جب میری بڑی بیٹی 9 سال کی ہوئی تو ایک دن اچانک رشید کا فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، رشید صاحب فیکٹری کی چھت سے گر گئے ہیں، اب فوراً اسپتال پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک رکشہ پکڑ کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ رائی کے ساتھ مستری کا کام بھی کرتے تھے۔ اس دن وہ کام کے دوران چھت سے نیچے گر گئے تھے۔ جب میں اسپتال پہنچی تو رشید زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کی حالت انتہائی خراب تھی، ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ بری طرح زخمی تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زار و قطار رونے لگی۔ میں روتے ہوئے ان کے بیڈ کے قریب جا بیٹھی۔ رشید نے دھیرے دھیرے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میں اب چند لمحوں کا مہمان ہوں، لیکن تم سے ایک درخواست ہے۔ ہمت مت ہارنا، ہماری بیٹی کا خاص خیال رکھنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر رشید کی آواز دھیمی ہو گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے بے اختیار انہیں جھنجھوڑا اور روتے ہوئے کہا، رشید اٹھو، ہماری بیٹی تمہیں بلا رہی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو رشید کی میت کو ایمبولینس میں لے جایا جا چکا تھا۔ میری بیٹی کبھی میری طرف بھاگتی، کبھی ایمبولینس کی طرف۔ ہمارے آس پاس نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی عزیز، صرف ڈاکٹر اور نرس تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بیٹی کو لے کر بڑی مشکل سے گھر واپس پہنچی۔ محلے والوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ میری معصوم بچیاں اپنے والد کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھیں اور انہیں جگانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن رشید ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے والد گھر پہنچے۔ میں انہیں دیکھ کر اور زیادہ ٹوٹ گئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی اور بھابھی بھی کچھ دیر بعد آ گئے۔ رشید کو ان کے آخری سفر پر لے جایا گیا اور مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ جب میں واپس آئی تو میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے سفید چادر اڑا دی۔ وہ لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک وقت تھا جب میں نے لال دوپٹہ اوڑھ کر دلہن کے روپ میں اس گھر میں قدم رکھا تھا اور آج سفید چادر اوڑھ کر بیوہ بن گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ رشید اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اور بھابھی واپس چلے گئے، لیکن والد میرے ساتھ رک گئے۔ مجھے اس وقت کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ کرائے کا تھا۔ عدت کے بعد ایک دن مکان مالک آیا۔ اس نے رشید کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی کہا، بہن مجھے معلوم ہے تم پر مشکل وقت ہے، لیکن 5 مہینے ہو چکے ہیں اور کرایہ ادا نہیں ہوا۔ میں بھی ایک مزدور آدمی ہوں، میرے گھر کا گزارا اسی کرائے سے ہوتا ہے۔
अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे हालात भी बेहतर हो सकें। ये सुनकर मुझे मजीद फिक्र होने लगी क्योंकि 5 महीने का किराया एक बड़ी रकम थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अबू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूं, वो तुम्हारा किराया अदा करेगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। जब अबू वापस आए तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने पूछा, अबू भाई ने पैसे दिए? अबू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटा, पैसे आ गए हैं, मगर उनकी आंखों में झूठ की झलक थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि भाई ने माजरत की और कहा कि इसके अपने हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अबू को अपने दोस्त से उधार लेना पड़ा। ये सुनकर मेरे दिल पर बोझ बढ़ गया क्योंकि मुझे मालूम था कि अबू के लिए यह कर्ज लौटाना आसान नहीं होगा। मकान का किराया अदा करने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान बांध लिया और अबू के साथ भाई के घर चली गई। भाई और भाभी मुझे सामान के साथ देखकर हैरान रह गए। भाभी ने फौरन कहा, ये यहां रहेगी? अबू ने फौरन जवाब दिया, हमारे अलावा इसका और कौन है? ये हमारे पास ही रहेगी। भाभी ने नागवारी से अपना रवैया जाहिर किया और कमरे में चली गई, जबकि भाई भी खामोशी से सर झुकाए अंदर चले गए। मैंने अबू के कमरे में अपना सामान रखा और हम सब ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि किसी को तंग न करे और अपने कजन्स के साथ शरारत न करे। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब बातें मान ले। घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैंने हर काम खुद करना शुरू कर दिया। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने की कोशिश में उन पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मगर एक दिन भाभी ने शोर मचाया कि उनकी सोने की अंगूठी गायब हो गई है। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। भाभी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और फिर उनके बड़े बेटे ने कहा कि इसने मुझे कुछ छुपाते हुए देखा है। जब उन्होंने मेरी बेटी का स्कूल बैग चेक किया तो अंगूठी इसमें से निकल आई। ये देखकर मेरा दिल दहल गया और मेरी बेटी हैरत ज़दा रह गई। वो रोते हुए कहने लगी कि अंगूठी इसने नहीं रखी बल्कि इसके कजिन अकबर ने ऐसा किया है। मुझे अपनी बेटी की सच्चाई पर पूरा यकीन था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कुछ बोल ना सकी। मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाया गया, मगर मेरे दिल में इसके लिए भरोसा कम ना हुआ। मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी और इसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद रखा। वो कमरे से बाहर भी नहीं निकला करती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था, वो बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, अब ही ने कहीं रख दिया होगा, लेकिन भाभी ने फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। आज अकबर ने फिर फातिमा को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गिल्ली में अकबर अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था जो 550 के नोट थे। वो लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजें खरीद चुके थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। वो भी हड़बड़ा कर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी जो मासूम चेहरा बनाकर खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरे अंदर ये हिम्मत कैसे आई कि मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाए? अच्छा होता कि तो अपने बाप के साथ मर जाती। भाई की ये बातें सुनकर मेरा वजूद कांपने लगा। तब तक अबू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर कर दिया और बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम अपनी औलाद पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुम्हारे बच्चों ने चोरी की है, वो हर वक्त बाहर आवारा गर्दी करते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से में अबू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, अब भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं, ये तो शक्ल से ही चूर लगती है। बाप भी चोरी और डकैती करके उन्हें पालता था, तभी तो ये हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चोरी कर रही है। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में ये बातें सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। अपने शौहर के बारे में ये सब सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसे बख्श दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अबू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था जब अबू कह रहे थे। तुम्हें अपने बेटे की भी तहकीकात करनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो, दफ हो जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में, आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अबू को भी साथ लेकर दफ हो जाओ, हम बोझ नहीं उठा सकते, खबरदार तुम लोगों ने दोबारा घर में कदम रखा तो। ये कहकर भाई चला गया।
میں نے مجبوری میں اپنا سامان پیک کیا اور جب ابو اٹھانے لگے تو وہ اچانک پیچھے گر گئے، وہ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں گھبرا گئی اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بھائی بھی میرے ساتھ تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو چکا تھا۔ بھابھی نے فوراً کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجبوری میں بھائی کے گھر 3 دن اور رہی۔ رشتہ دار آ رہے تھے۔ 3 دن بعد بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں مجبوری میں اپنی بچی کو لے کر پاس کی جھونپڑی کی طرف چلی گئی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس عورت نے کہا، بیٹی تم میرے ساتھ اس جھونپڑی میں رہ سکتی ہو، ہم دونوں بھیک مانگ کر گزارا کر لیں گے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میں اپنی بچی کو لے کر اس عورت کے ساتھ بھیک مانگتی رہی۔ ایک دن ہم اسی محلے سے گزرے جہاں بھائی کا گھر تھا۔ اس عورت نے کہا، چلو اس گھر میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں یہ میرے بھائی کا گھر ہے، میں یہاں نہیں جا سکتی لیکن وہ عورت اکیلی اندر چلی گئی، میری بچی بھی اس کے پیچھے بھاگ کر گھر میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بچی باہر بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، امی چلو جلدی۔ اس کے پیچھے میرا بھائی بھی باہر آیا اور آ کر میرے قدموں میں گر پڑا، روتے ہوئے کہنے لگا، بہن مجھے معاف کر دو، مجھے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ گھر کی ساری چوڑیاں میرا بڑا بیٹا اکبر کرتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے ڈکیتی اور چوری بھی شروع کر دی تھی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ تمہاری بھابھی کے جسم پر بھی عجیب نیلے نشان پڑنے لگے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے، اس کے جسم میں پیپ بھر چکی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہ سب اس کے کیے کی سزا ہے کیونکہ وہ تمہیں جھوٹے الزام میں پھنسانے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دو، میں نے بھائی سے کہا، معافی مجھ سے مت مانگو، معافیاں ابو سے مانگو کیونکہ تم نے اپنے باپ جیسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں اسی کا پھل مل رہا ہے۔ بھائی مجھے بھابھی کے پاس لے گیا جو چیک کر رہی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے موت آ سکے۔ اس کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، دعا کرو کہ اب وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں آخرت میں برباد نہ کر دے۔ کچھ دنوں تک بھابھی تکلیف میں رہی اور پھر اسے موت نصیب ہوئی۔ بھائی نے اس کی تدفین کر دی اور میں اپنی بچی کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہنے لگی۔ ہم دونوں اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کاش رشتہ داروں میں یہ نفرت اور مکر نہ ہوتی تو آج ہم سب مل کر خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ کاش لوگوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ نہ ہوتی تو آج ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی۔ مکاری کرنے والے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور ساتھ میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو سب سے پہلے اپنے فیملی، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اللہ اکبر